جنگ بندی ہے اور یہ عارضی ہوگی اور آپ کو یہ لگتا ہے, آپ کا علم یہ کہتا ہے کہ مئی میں زیادہ اسکلیشن جو ہے وہ ہوگی نا, تو آپ اس کے نتیجے کے طور پہ اللہ نہ کرے مگر کوئی نیوکلیئر آپشن دیکھتی ہیں کہیں سے استعمال ہونے کا خدشہ, کیونکہ اس کی باتیں تو شروع ہو گئی تھی. امکانات. اچھا, کیونکہ زمین پہ نا, میں نہیں کرنا چاہتی بری باتیں کہ بری باتوں کو پر لگ جاتے ہیں, کہ وہ اس کے بہت امکانات ہیں. اچھا, ڈسٹرکشن. کتنے پرسنٹ خدشات آپ کو لگتے ہیں؟ آپ بس یوں سمجھیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہی کو ترس آئے تو آئے. میں پہلے بھی یہ کہتی تھی کہ میں ڈیٹ دیتی تھی کہ اگر 21 مارچ کے بعد بھی نہیں ہوتے مذاکرات تو پھر میرے پاس دینے کو ڈیٹ نہیں ہے نا. اچھا, وہ مذاکرات شروع ہو گئے, وقتی پیس آ گیا, کیونکہ اپریل کا مہینہ آسمان پہ بھی ستارے نرم ہیں, اور مئی میں پھر سخت ہو جاتے ہیں, مڈ میں سے بہت سخت ہو جاتے ہیں, تو اس وقت پتہ نہیں پھر کیا منظرنامہ ہوگا. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر خدا نخواستہ نیوکلیئر آپشن استعمال ہو جاتا ہے جی, اور امریکہ اور اسرائیل جو ہیں وہ اس خطے میں بم گرا دیتے ہیں, یہ آپ کہہ رہی ہیں, جی جی, تو پھر 26 جون کے بعد اگر اس خطے میں یہ ہو جاتا ہے تو پھر پاکستان کے لیے اس میں سے خوشخبری کیسے برآمد ہوگی؟ دیکھیں میں خود غرض نہیں ہونا چاہتی. اب ہر خطے پہ تو اللہ نے امتحان نہیں لینا. پاکستان جب سے پیدا ہوا تب سے آزمائش دے رہا ہے, تو اب تھوڑا اس کا گرو کا وقت ہے, کیونکہ جوپیٹر اس کی بلیسنگ اس کو ملنے جا رہی ہے. اگلے 12 سال پھر اس کی ترقی کے سال آتے ہیں, اس کے ہائپ کے سال بنتے ہیں. مجھے سامعہ بریک پہ جانا ہے, میں واپس آ کر یہیں سے کنٹینیو کروں گا. اور فاطمہ صاحبہ جو تھیں وہ میں نے شروع میں ناظرین کو بتایا تھا, وہ ہمیں آج پتہ لگا کہ یہ چلی گئی تھی اس عرصے میں دبئی, اور یہ وہاں رہی ہیں, کوئی جنگ کے سارے دن انہوں نے وہیں پہ گزارے ہیں. جنگ سے پہلے آپ گئی ہوں گی نا, اور کل آئی ہیں, یعنی کہ جس وقت آج ہم یہ شو ریکارڈ کر رہے ہیں تو کل ہی آئی ہیں. تو ان سے ذرا جاننے کی کوشش کریں گے آنکھوں دیکھا حال, ہاں, کہ بھئی وہاں کیا ہوا, وہاں حالات کیا ہیں, وہاں لوگ کس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں, لوگوں کا مورال کیا ہے, کتنا نقصان ہوا ہے. تو یہ ایک طرح سے ہمارے لیے ایک رپورٹر کا بھی کام جو ہے وہ کریں گے, مہمان بھی ہیں, رپورٹر کا کام بھی کریں گے. میرے خیال میں اس سے پہلے آنکھوں دیکھا حال جو ہے وہ دبئی کا اس طرح سے شاید ہی کہیں سامنے آیا. تو فاطمہ سے جاننے کی کوشش کریں گے. اسپیچ ہی نہیں ہے نا وہاں پہ, اب میں یہاں آ گئی ہوں تو اب تو میرے پاس ہے فریڈم. اچھا, وہاں تو سنا وہ اجازت بھی نہیں تھی. ہاں, آئی تھنک وہ ریسٹ کیا انہوں نے کافی 33-35. آپ نے ریکارڈ بھی نہیں کیا یا صرف اس کو کہیں لگایا نہیں؟ ریکارڈ پہ تو ہمیں فائن ہے نا وہاں پہ جتنے بھی, تو میرے بردر نے تو اسٹرکٹلی بول دیا تھا کہ 20-30 ہزار درہم فائن ہے, اس کے اوپر 2 سال کی سزا ہے, اینڈ دین بلیک لسٹ کر کے آپ کو واپس بھیج دیں. دیکھیں نا پاکستان جیسا ملک کہاں ہوگا, دیکھیں اتنی آزادی سے آپ آگے بیان کریں گے, لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس کو لگا رہے ہوتے ہیں. تو ناظرین اسٹے ود اس, بہرحال اللہ تعالیٰ دنیا کو محفوظ رکھے, سب کو محفوظ رکھے. اچھی بات یہ ہے کہ آپ بھی حفاظت سے واپس آئیں, تو ذرا آپ سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا کچھ آپ نے دیکھا. ناظرین اسٹے ود اس, کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے سے موجود سامعہ خان صاحبہ, اور سامعہ ذرا فاطمہ صاحبہ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. فاطمہ, تو کتنے عرصے پہلے گئی تھیں آپ وار سے؟ ہاں جی شاہ جی, میں 1 ہفتہ پہلے گئی تھی. 23-24 دن جنگ کے تھے, آپ وہیں پہ تھی نا. ہاں جی. تو کیا کچھ آپ نے دیکھا, کتنا نقصان آپ نے دیکھا, چونکہ اس طرح سے خبریں تو نہیں آئیں کثرت سے, اندازہ تو ہوا لوگوں کو, مگر ایگزیکٹ صورتحال کیا رہی, لوگوں کا مورال کیسا ہے, جانی اور مالی نقصان کی کیا اطلاعات ہیں, کیا کچھ دیکھا آپ؟ مورال تو بہت زیادہ ڈاؤن ہوا ہے, اور سچویشن تو دکھا نہیں رہے ہیں, لیکن سچویشن ایکچولی ورسٹ ہے. ایوری ڈے آئی اسٹیڈ اوور دیئر فار اباؤٹ 1 ماہ سے زیادہ, اور ہر دن وہاں پہ بلاسٹ اور میزائلز اور انٹرسیپشنز, ایوری ڈے اٹ واز ہیپننگ, روزانہ کی بیسس پہ. کتنی مرتبہ سائرن بجتے تھے؟ سب سے سائرن تو ہمیں فون پہ ہر روز آتا تھا. وہ آپ کو ایک سیکیورٹی الرٹ آتا ہے, اور وہ بھی ایک بہت خوف پیدا کر دیتا تھا, اور پینک ہو جاتے تھے. اور مالز میں تو ایک بیپ ہوتا تھا, الارم. اچھا, لوگوں کو لگتا تھا وہاں پہ کہ یہ سیفٹی الرٹ آ رہا ہے, کہ سچویشن ورسٹ ہو سکتی ہے, بٹ ایکچولی اندر کی بات یہ تھی کہ یہ تب آتا تھا جب کہیں میزائل گر جاتا تھا. اچھا, تو وہ صرف الرٹ کرتے تھے کہ آپ کہیں بھی ہیں تو سیف جگہ پہ چلے جائیں. ٹھیک ہے, تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہاں پہ جب فون پہ الرٹ آتا تھا تو وہ تب آتا تھا جب اٹ ایکچولی ہیپنڈ. ٹھیک ہے, گر جاتا تھا, میزائل کس جگہ ہٹ کر دیتا تھا. کتنی مرتبہ آپ کو یاد پڑتا ہے کہ آپ کے فون پہ یہ تو شاہ جی روز آئے ہیں, لیکن پہلا اٹیک مجھے یاد ہے کیونکہ میں اکیلی گئی ہوئی تھی, ویسے تو میری فیملی وہاں ہے, لیکن اس دن میں اکیلے گھومنے چلی گئی. وہ فیئرمونٹ ہوا تھا, پام جمیرہ دبئی. ہاں, پہلا جو تھا وہ پہلا تھا, اور اس نے بہت پینک کریٹ کیا تھا, کیونکہ اس ٹائم کچھ لوگوں نے, وہ ہے بھی عمرہ کا علاقہ وہاں, ہاں نیوز میں بھی آ گیا تھا, ویڈیوز بھی شاید بنا لی تھی.
تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ خوف پیدا ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد کریک ہاربر پہ ہوا, دبئی اگر آپ دیکھیں نا تو انہوں نے جو لوکیشنز ہٹ کی ہیں نا وہ دبئی کی ٹاپ لوکیشنز ہیں, تو وہ بہت کراؤڈڈ بھی ہے, مرینا بے پہ بہت رش ہوتا ہے, اور فیرمون جہاں ہوا ہے پام جمیرہ وہ وہاں پہ بھی بہت رش ہوتا ہے. دبئی مال تک میں اس ٹائم پہ مال میں تھی, اور اس ٹائم تو انہوں نے سب کو بس لوگوں کو جو آپس میں ہی پتا تھا, یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ سچویشن خراب ہوئی ہے تو ایویکویٹ کراؤ, وہاں تو اتنا بلاسٹ ہو گیا کسی کو پتہ نہیں ہے, وہ ایک دوسرے گھر والے بتا رہے ہیں اور لوگ پھر بھاگ رہے ہیں. مینجمنٹ آپ کو اچھی نہیں لگی وہاں کیونکہ وہاں پہ بتاتے ہی نہیں ہے نا کہ کیا سچویشن ہو رہی ہے, یہ فریڈم آف سپیچ تو دینی نہیں ہے انہوں نے کسی کو. تو بس یہ الرٹ سے ہی آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یار میزائل کہیں گر گیا ہے. اور ایک تو ہم لوگ کیونکہ میرے بھائی شارجہ میں رہتے تھے تو النادہ میں بھی ایک اٹیک ہوا تھا ہمارے پیچھے بلڈنگ کے, تو وہ ایریا کلوز تھا ہمارے جہاں پہ میں رہتی تھی, تو ہم نے تو پورا آسمان دیکھا ہے کالا ہوتے ہوئے, اسموک, اتنا اسموک اپ ہو گیا تھا کہ مطلب اس ڈر آ رہا تھا آپ کو کہ یہ ایکچولی آپ کے ارد گرد بھی ہو رہا ہے. جب یہ پاکستان اور انڈیا کی وار ہوئی تھی اس وقت آپ پاکستان میں تھی؟ ہاں جی, اس وقت تو یہیں تھیں آپ. کیا فرق دیکھا آپ نے یہاں کے لوگوں کا جو مرال تھا, ایمانداری سے بتائیے گا, اور وہاں جو دنیا بس رہی تھی؟ جان کی حفاظت تو سب کو کرنی چاہیے, مگر ایک حوصلہ ہوتا ہے نا, ایک حوصلہ ہوتا ہے, ایک آدمی ڈٹ کے کھڑا رہتا ہے. اس حوالے سے کیا آپ نے محسوس کیا؟ وہاں پہ تو مراد, وہاں تو شاہ جی لوگ بھاگ گئے, وہاں تو ٹورزم تو بالکل ختم ہو گئے. کیونکہ مجھے یاد ہے جب میں گئی تھی تو ہم 5 منٹ کا ڈسٹینس جو ہے نا دبئی میں وہ آدھے گھنٹے میں کور کر رہے تھے, اینڈ آفٹر 7 days when it actually happened تو پورا دبئی خالی ہو گیا. ابھی کسی کو وہاں کی سچویشن نہیں پتا, دبئی ایکچولی خالی ہو گیا. وہاں پہ کوئی 1.5 لاکھ ٹورسٹ تو چلا گیا within 2 weeks. اور ابھی جب میں ایئرپورٹ بھی آئی تھی اٹ واز نیئرلی ایمٹی. میں اتنا ڈر گئی تھی, شاپس, ریسٹورینٹس. دبئی ایئرپورٹ کی بات, دبئی ایئرپورٹ آپ کو پتہ ہے ون آف دا بزیسٹ ہے, اور اس کو ایمٹی دیکھ لو تو تب تو آپ میں ڈر آ ہی جاتا ہے کہ مطلب لوگ ہی نہیں ہیں. مگر ایک چیز آپ دیکھیے نا, ایک فرق بھی ہے, لوگ وہاں پیسہ کمانے جاتے ہیں, تو لازم بات ہے جان بچا کے نکلیں گے بھی. ایک تو اوور آل بریو قوم ہے الحمدللہ, اور دوسری یہ کہ آپ کا جینا مرنا چونکہ یہاں ہے نا, ہاں جی, تو یہ بھی ایک فرق ہے. شاہ جی ایک چیز میں کہنا چاہوں گی کہ یہ یو اے کی گورنمنٹ نے دیکھ لی ہے, کیونکہ ٹورسٹ سے ہی مڈل ایسٹ تو ٹورسٹ سے ہی تھا دبئی سے, لیکن ٹورسٹ بالکل چلا گیا ہے. وٹ ابھی وہ جو دیکھ رہے ہیں, جو وہاں پہ لوگ رکے ہیں وہ میجورٹی پاکستانی ہیں, لوکلز کو چھوڑ کے. تو وہاں رہتے ہوئے بھی ود ان اسپیم آف دس 40 days مجھے آئی واز گیٹنگ جاب اپرچونیٹیز, جو کہ پاکستانیوں کے لیے ایز اے پرسن میں نے بہت اچھا کر دیے گئے تھے فاطمہ, کیونکہ ہم ہاں ویزے بھی کھل جائیں گے اور جابز اپرچونیٹیز بھی. کیونکہ میں تو ٹورسٹ گئی تھی اور پھر بھی ہر جگہ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی میں سی وی ڈراپ کروں گی اینڈ آئی ول گیٹ دی کال دی ادر ڈے, کیونکہ لوگ چلے گئے کام کرنے, لوگ چلے گئے ان کے. تو اب ہمارے پاکستانیوں کے لیے یہ اچھی خبر ہے. آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا, کیونکہ ایک خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ جو لاکھوں پاکستانی ہیں ان ممالک میں, اگر ان ممالک کے حالات خراب ہوتے ہیں اور تو پھر یہ ہے کہ خدا نخواستہ ان کی نوکریاں نہ جائیں, تو ان پر بھی بوجھ آئے گا, پاکستانیوں پر بھی بوجھ آئے گا, ان کے خاندانوں پہ بھی, اور یہ جو ریمیٹنسز ہیں آپ کی اس پہ بھی فرق پڑے گا. مگر یہ ایک انٹرسٹنگ پہلو ہے. آئی وش کہ ہمارے پاس کو ماہر معاشیات ہوتے تو ان سے بھی ہم اس پر بات کرتے. مگر یہ تو طے ہے کہ اللہ کرے کہ یہ وار کی صورتحال بہتر ہو. تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ پاکستانیوں کے لیے اپرچونٹی نکلنے کے امکانات ہیں. اچھا یہ بتائیے سامیہ کہ جو انویسٹمنٹ ہیونز تھیں ان کو آپ ایسے ہی دیکھ رہی ہیں, اور یہاں سے جو $200-250 ارب جو ہے اس کے نکلنے کی اطلاعات آ رہی ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ سب کو آباد رکھے, لیکن اگر یہ پیسہ نکلتا ہے تو اطلاعات یہ ہیں کہ وہ ہانگ کانگ جا رہا ہے اور دوسرے ممالک میں جا رہا ہے. تو پاکستان میں بھی کوئی انویسٹمنٹ آئے گی انٹرنیشنلی بھی, یا اپنے بھی لوگوں کی واپس آئے گی؟ یہی تو ایک امید نظر آ رہی ہے سر. یہ جو جوپیٹر موو کرے گا 30 جون کو پاکستان کو بلیسنگ دینے کے, جوپیٹر ہر جگہ گھوم رہا ہے, ادھر کیوں نہیں آ رہا؟ اب آنے والا ہے. اور پھر یہ 12 سال اس کی بلیسنگز رہیں گی اس خطے کے لیے جو ہے. تو اب یہ جب آئے گا تو یہ آپ تسلی رکھیں کہ اس ملک میں بھی جو ہے سرمایہ کار اور سرمایہ کاری دونوں چیزیں آئیں گی انشاءاللہ. اچھا, تو جوپیٹر کب آ رہا ہے؟ 30 جون کو, بجٹ کے ساتھ ساتھ. اور جوپیٹر کا مطلب کیا ہے, یعنی کہ جوپیٹر کس چیز کا استعارہ ہے؟ یہ بلیسنگ لے کے آتا ہے نا. جیسے ابھی یہ جو بلیسنگز کی تو بہت شیڈز ہیں نا. جو جب میں کہتی تھی کہ پاکستان کی نیک نامی میں اضافہ ہوگا, وہ اس نے کرایا پچھلے سال. اب یہ پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرے گا. تو جہاں جہاں جس ہاؤس میں جاتا ہے پھر اس ہاؤس کی کلیننگ شروع کر دیتا ہے, وہاں پہ اپنی بلیسنگ شروع کر دیتا ہے دینی.
आसमान पे से जो, तो अब इसकी जो मूव नहीं बन रही है वो पाकिस्तान का मुकद्दर खुलना, पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करना, वहाँ पे इसका ट्रैवल शुरू होगा। और फिर कितने अरसे ये यहाँ रहेगा? यहाँ पे भी उसको 12 साल ब्लेसिंग्स मिलेंगी। अब देखिए ना, जब नेक नामी में इजाफा हुआ है तो आप अब तक देखिए कि अभी भी मशवरे अंदर खाने हमारे से किए जा रहे थे, या हमारे ही लोग मुज़ाकरात के लिए ईरान भी हम पे भरोसा कर रहा नेक था। नामियों का आम पाकिस्तानी को फायदा कब पहुंचेगा? इसी सेकंड हाफ से, अच्छा, 30 जून के बाद से आप समझते हैं। सेकंड हाफ से फिर हम एक शो, अल्लाह ने चाहा और अल्लाह मेरी इज्जत रखे, फिर एक शो ये तो जरूर करेंगे सामने इंशाल्लाह, जिंदगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बशर्ते जिंदगी सर। क्योंकि हमारे लोगों ने भी 78 साल में बहुत बहुत गुर्बत, तकलीफें काटी हैं, मुफलिसी, क्या कुछ नहीं देखा है ना, बहुत ज़्यादा जो है ना, अल्लाह करे कि अब तो दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक इस मुल्क की खैर हो जाए, जो है बहुत हो गई है ना। हाँ जी, बहुत हो गया सर। और क्या दुबई खास तौर पे यूएई वैसा ही रहेगा या उसके करीब करीब आ जाएगा? नहीं, नक्शा बदलेगा। अच्छा, नक्शा बदलेगा। नक्शा बदलेगा, मतलब यूएई उस जगह उसकी वो पोजीशन नहीं रह जाएगी। नहीं, जब आप नक्शा बदलना कह रही हैं तो नक्शा बदलने का मतलब तो ये होता है कि जो सरहदें हैं वो आप कह रही हैं नहीं, ममालिक की बदल जाएंगी। मतलब जो दुबई का एक हाइप थी ना सर, वो वहाँ नहीं रह जाएगा उस पेडेस्टल पे। तो दुबई का फॉल और डाउन जो है ना, ये